بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، آج ایک انتہائی اہم، حساس اور مفید موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید حسن رضوی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے ولایت تکوینیہ۔ ولایت تکوینیہ اس قدر اہم موضوع ہے کیونکہ بعض سمجھتے ہیں ولایت تکوینیہ پہ ایمان رکھنا یہ شرک ہے، جبکہ بعض سمجھتے ہیں کہ ولایت تکوینیہ پہ ایمان نہ رکھنا یہ تقصیر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آغا صاحب سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ولایت تکوینیہ سے مراد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ ولایت تکوینیہ کسے کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، ولایت تکوینیہ دو کلمات کا مرکب ہے، ایک لفظ ہے ولایت اور ایک ہے تکوین۔ ولایت کے لغوی معنی جو ذکر کیے ہیں اہل لغت نے، قدما جو ہے اہل لغت، وہ ہے قرب کے معنی میں ہے، ایک ہستی کا قریب آنا۔ اور اسی سے ولایت تکوینی کے بھی معنی میں فرق آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایک معنی نہیں کیا گیا، متعدد معنی ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہرحال قرب ولایت کا حاکمیت یا اولا بالتصرف بھی معنی کیا گیا، لیکن موجب المقاییس لغہ یا اس طرح سے جو ہیں قدیمی لغات، اس میں ولایت بمعنی قرب کا آیا ہے، یعنی دو چیزوں کے درمیان فاصلے کا ختم ہونا اور نزدیک آ جانا۔ تکوین کہتے ہیں کائنات کو، اردو میں لفظ جو کائنات چلتا ہے یہ تکوین ہی کے مادے سے کائنات لفظ آیا، عربی لفظ ہے کائنات کا حقیقت، جو صحیح۔ تکوین سے اخذ کیا گیا۔ ولایت تکوینی یعنی کائنات کے امور کے اوپر آپ کی ولایت کا ہونا، یعنی قرب کی اساس پر قدرت کا حاصل ہونا، قرب کی اساس پہ حق تصرف کا حاصل ہونا۔ یہ ہمارے سامنے ولایت تکوینی کی ظاہری تعریف بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب اور نزدیک ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے قدرت اور حق تصرف کائنات کے امور پر جو آپ کو حاصل ہوتا ہے، اس حاصل ہونے والی قوت یا صلاحیت کو ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب حق تصرف اللہ تعالیٰ کو تو بلا شک حاصل ہے، کیونکہ وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ تو کیا غیر خدا کے لیے بھی یہ ولایت ہے؟ یہ ولایت اپنے ابتدائی معنی میں تو قرب کے معنی میں ہے، لیکن اس کے لوازم اور اس کے جو دیگر آثار ہیں اس سے تصرف کا بھی ہمارے سامنے معنی آشکار ہوتا ہے، قدرت کا معنی بھی آشکار ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کائنات میں حقیقی طور پہ ولی کون ہے تو وہ فقط ایک ذات ہے، اس کے اوپر تمام کے تمام مسلمان محققین اور تمام کے تمام شعبہ جات جو اسلامی شعبہ جات ہیں اس کے ماہرین اس کے اوپر متفق ہیں، مثلا عرفاء ہیں، فلاسفہ ہیں، محدثین، مفسرین، سب کے سب اس پہلی اصل کو مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ ولی اس کائنات کے اندر فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو مستقل طور پر ذات ہے اور کسی سے اس نے ولایت نہیں لی بلکہ سب اس سے ولایت لے رہے ہیں، اور اس کی ولایت جو ہے وہ نہ کسبی ہے اور نہ سلب ہو سکتی ہے، نہ کسبی ہے نہ سلبی ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہم اس اصل کو نہیں سمجھیں گے تو وہ جو پھر ہمارے پاس ولایت تکوینی کی تشریحات آتی ہیں ہم اسے نہیں سمجھ سکیں گے، اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس اصل کو یا اس جڑ کو صحیح طرح سے محکم کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں ولی فقط اللہ کی ذات ہے، اور اس کے ولی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ذات کے اوپر حاکمیت رکھتا ہے اور ہر شے کی تدبیر خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی تمام چیزوں میں حقیقی معنی میں تصرف کرتا ہے۔ یہ تین جو چیزیں ہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف حقیقی ہیں، بقیہ سب کی طرف مجازی ہیں، یعنی اول اللہ سبحانہ وتعالیٰ تدبیر فرما رہا ہے، تدبیر کی نسبت اللہ کی طرف حقیقی ہے، غیر اللہ کی طرف مجازی ہے۔ نمبر دو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی تصرف کر رہا ہے، تصرف کی نسبت اللہ کی طرف حقیقی ہے، غیر کی طرف غیر اللہ کی طرف مجازی ہے۔ نمبر تین، اس کی قدرت جو ہے وہ حقیقت میں اللہ کے پاس ہے، قدرت کی نسبت غیر اللہ کی طرف وہ مجازی ہے۔ اگر ہم اس کو قبول نہ کریں تو جو عرفاء اور فلاسفہ نے معنی بیان کیے وہ نہیں سمجھ سکیں گے، لہٰذا یہ ہمارے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ولی مستقل طور پر فقط اللہ کی ذات ہے، جس کے پاس یہ ولایت ذاتاً ہے اور قابل سلب بھی نہیں ہے اور قابل کسب بھی نہیں ہے، یہ کسبی اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، یہ اس کی ذات کی جانب سے اسے خود یہ مہیا ہے اور لامحدود سطح تک یہ مہیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن کہا بِإِذْنِ اللہ۔ تو اب یہ جو معجزہ ہے بظاہر، تو یہ
تصرف جو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہاتھ سے یہ تصرف ہوا، تو یہ فعل پروردگار ہے یا فعل نبی ہے؟ یہ اول تو ہمیں پہلے معجزے کو خود ڈیفائن اور اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ معجزہ ہے کیا، کیونکہ ہم ہر محیر العقل یا خارق العادہ چیز کو معجزہ کہتے ہیں۔ ہر خارق العادہ ہونا اس میں ایک جز ہے معجزے کی جو کلامی تعریف ہے۔ اول ہمارے پاس کوئی آیت یا روایت نہیں ہے کہ جو معجزے کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ ہم، یہ جو تعریف ہمارے سامنے کلمہ معجزہ ہے اور معجزے کے نام سے ہمارے سامنے جو تشریح بیان کی گئی ہے، یہ متکلمین نے استنباط کیا ہے آیات اور روایات سے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ نمبر دو، کائنات کے اندر فعل حقیقت میں فقط فعل خدا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ معنی ذکر اس بات کو کرتا ہے کہ کوئی حول یعنی کوئی تبدیلی و کوئی قوت نہیں ہے الا باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی دو ایسے مفہوم ہیں جو اپنے طور پہ دقیق بھی ہیں اور جامع ہیں، اور اس کے اوپر اگرچہ ابھی ہم بحث نہیں کر سکتے۔ ایک ہے مشیت الہی اور ایک ہے اذن الہی۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اذن الہی سے مراد حکم اور اذن میں فرق واضح طور پر کرتے تھے۔ حکم کہتے ہیں آرڈر جاری کرنا، لیکن اذن ہے رکاوٹ ہٹا دے۔ بے اذن اللہ یعنی اس راہ میں رکاوٹ ہٹا دے۔ مثلا ایک مصیبت سے ایک ذات نے دوچار ہونا ہے، وہ اس وقت تک دوچار نہیں ہو سکتی جب تک اس کے درمیان سے اللہ رکاوٹ نہ ہٹائے۔ رکاوٹ ہٹا دے گا وہ مصیبت اس سے دوچار ہو جائے گی، اسے کہیں گے باذن اللہ یہ مصیبت طاری ہوئی۔ اسی طرح نفع ہے، کوئی نفع ایک ذات کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس میں حائل رکاوٹیں نہ ہٹائیں۔ وہ جب رکاوٹیں ہٹا دیں گے اسے کہیں گے باذن اللہ۔ اس لیے قرآن کی آیت بھی ہے کہ کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے مگر وہ کہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ خلاصہ کلام یہاں پہ ہم سوال کی طرف لوٹتے ہیں۔ ولایت تکوینی یعنی تکوینی امور میں تصرف۔ تصرف کے اعتبار سے کائنات میں جتنے بھی ارادہ رکھنے والی ذوات ہیں، وہ ذوات عالی ہوں یا ذوات وہ پائن ہوں، نچلے درجے کی ہوں، جس ہستی کے پاس بھی فعل کو اختیاراً یا مجبوراً انجام دینے کی قدرت پائی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فعل کے تابع ہے۔ اگر آپ اسے کہیں کہ یہ اللہ کے فعل کے تابع نہیں ہے، یہ ایک شرکیہ بات ہو جائے، یہ توحید سے متصادم ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ نہیں تو سوال یہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کام کیا، یہ جب چاہے اذن پروردگار سے کر سکتے ہیں، یا صرف اس بات نبوت کے لیے خداوند عالم جب ان کو اذن دے گا تو ایک خاص موقع کے لیے یہ کام انجام دے سکتا ہے؟ اول تو ہم اس میں اس بات کو پہلے ہم بیان کریں کہ فعل عیسیٰ علیہ السلام یا بقیہ انبیاء علیہ السلام کے جو افعال تھے مردے کو زندہ کرنے کے اعتبار سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، یہ سارے افعال فعل الہی کے تابع ہیں۔ اس لیے اس کی حقیقی نسبت کیا ہے فعل الہی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور عرفا فلاسفہ سارے اس بات کے اوپر شدت کے ساتھ تاکید کرتے ہیں اور مصر ہیں کہ یہ فعل الہی ہے حقیقی معنی میں، اس کی نسبت جو ہے وہ اس طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ کے فعل کی اس طرح سے نہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ ان کا فعل نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک چونٹی ہے اس جگہ پہ، وہ دانے کو کاٹ رہی ہے، یہ اس کا کائنات میں تصرف ہے۔ اس کا دانے کو کاٹنا یہ تصرف جو وہ کر رہی ہے، اگرچہ وہ اس کا تصرف اجباری ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اسے عطا کر دیا، لیکن یہ فعل چونٹی کا بھی اور فعل الہی، فعل الہی حاکم ہے، اس کے حاکمیت میں یہ فعل چونٹی کا فعل کہلائے گا۔ اس طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا فعل یا بقیہ انبیاء ائمہ علیہ السلام کا فعل وہ فعل الہی کے تابع ہے۔ نمبر دو، اب یہ جو فعل کی قدرت اور تصرف کی طاقت دی گئی ہے، یہ ہمیشہ ہے یا ہمیشہ نہیں ہے، اس بات کا بہت زیادہ گہرا اثر نہیں پڑتا اس نظریہ ولایت فقی پہ، کیونکہ قدرت کا دینا ولایت تکوینی کے اعتبار سے بہت گہرا اثر نہیں ہے، چونکہ ہم اگر اس بات کے قائل بالفرض ہو جائیں کہ ان کے پاس ہمیشہ یہ نہیں تھی، جب وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تب ان کے لیے اس کو وہ عطا کر دیتا، تو اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی یہ طاقت اور تصرف دے دی، چونکہ ایک مقام پر ہیں، جو اس مقام کے اوپر ہے اس کے پاس یہ نوع طاقت و تصرف و ولایت موجود ہے، اس صورت میں بھی وہ عام عادی انسان کی سطح کی پتو اتر کے ہر ٹائم یہ کرشمے نہیں دکھائیں گے۔ یہ تو آج ہم بھی نہیں، مثلا ہم بہت ساری امور کی طاقت رکھتے ہیں لیکن ہم غیر عاقلانہ حرکتیں نہیں کرتے، لہذا تب بھی وہ اللہ ہی کی مشیت اور اللہ ہی کے ارادے کو دیکھ کے انجام دیں گے۔ یعنی آپ ان کے پاس اس کو
ہمیں وقت یعنی جب تک ان کی ہستی کرۂ ارض پر موجود ہے تب تک وہ ولایت ان کے ہاتھ میں، یا بعد از موت ان کے پاس یہ ولایت موجود ہے، اس کے قائل ہوں یا اس بات کے قائل ہو جائیں کہ نہیں کبھی کبھی انہیں یہ ملتی ہے، ہر دو صورتوں میں نتیجہ ہمارے پاس ایک تو جو ہے۔ آصف بن برقیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں، حالانکہ وہ نبی بھی نہیں ہے، تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان یہ تصرف انجام دے سکتا ہے۔ اگرچہ علم تو دیکھیں جہاں پر بھی فعل اور قدرت ہے، اگر اس کا علم نہ ہو تو وہ فعل اور قدرت میں اور آپ بھی نہیں ظاہر کر سکتے۔ مثلا میرے پاس قدرت ہے کہ میں ایک کپ گلاس کا پکڑوں، لیکن میرے علم ہی نہیں ہے کہ ادھر گلاس پڑا ہے، میں اس قدرت کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ یہاں پر علم ہمیشہ ہمراہ ہے اس تصرف کے، تصرف سے جدا آپ علم کو نہیں کر سکتے، وَإِلَّا تصرف بے معنی رہ جاتی ہے۔ ایک بندے کو آپ نے طاقت دی ہے لیکن اس کے پاس جس جگہ پہ اس نے تصرف دکھانا اس کا علم بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، یہ کوئی عاقلانہ طور پہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے یہ بات حتمی ہے کہ جس سطح کا تصرف ہوگا اس سطح کی چیزیں بھی اسی طرح کشف ہو رہی ہوں گی، چونکہ نبوت، رسالت، امامت ان دونوں کا باطن ایک ہی ہے، اس باطن کا نام ہے ولایت، یعنی ولایت بمعنی مقام قربی عرفا کی نگاہ میں۔ عرفا یہ کہتے ہیں کہ قرب الہی کے مدارج ہیں، جو جتنے مدارج طے کرے گا اتنی ہی سطح کا تصرف، حق تصرف اور ولایت اسے نصیب اور عطا ہو۔ اور پھر اس کو فلسفے میں ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ اور بعض مشائی حکماء و اشراقی حکماء ہیں، انہوں نے بعض قواعد عقلیہ کے ذریعے سے بھی ثابت کیا۔ ان میں سے ایک قاعدہ امکان اشراف و اخص ہے۔ اس کے ذریعے یعنی وہ مادی جہان میں تو نہیں جاری ہوتا لیکن غیر مادی جہان میں، چونکہ یہ تصرف اور ولایت جو ولایت کے مراتب و قرب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی ہستی کا، وہ مادی جہان سے نہیں ہمیں ثابت ہو سکتا، وہ ایک عالم غیب کی چیز ہے۔ عالم غیب میں جو مراتب اور وجود ایک شے کا آنا ہے وہ عقلی طور پہ مراتب رکھتا ہے۔ یعنی اس کا ہم اگر خلاصہ کریں اس قاعدے کا، قاعدہ امکان اشراف کا، کہ مادی جہان سے پہلے جو وجود پانے والی ذات ہے، وہ جو نچلی سطح کی ذات ہے وہ اس وقت تک وجود میں نہیں آئے گی جب تک اس سے بالا کوئی سطح کا وجود نہ ہو، اور وہ وجود اس کی علت بن رہا ہے۔ اس طور پہ پھر ایک نظریہ واسطہ فیض کا وہ لے کے آتے ہیں، لیکن واسطہ ہے وہ، بعض سمجھتے ہیں واسطہ فیض میں یہ کلمہ استقلال کی طرف لے کے جاتا ہے، جبکہ بول رہے ہیں کہ واسطہ ہے، وہ اس لفظ کو دقت نہیں کرتے۔ فیض اللہ ہی کی طرف سے جاری ہونا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے کئی واسطوں کے ذریعے سے فیض جاری ہو رہا ہے۔ واسطہ فیض مادی بھی ہو سکتا ہے، واسطہ فیض غیر مادی بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ نتیجے کے طور پہ ایک ہی بات ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اس طرح دیگر انبیاء، آپ کہیں گے ان کے پاس قوت تھی مستقل طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے مستقل سے ادھر مراد ہے، یعنی اپنی اس سطح اور شخصیت کے طور پہ اللہ نے جس مرتبے پر وہ ہیں اس مرتبے کا لازمہ یہ ہے کہ یہ تصرف ان کے ہاتھ میں ہو، اور یہ اللہ نے سلب نہیں کیا ان سے۔ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سلب ان سے، لیکن سلب نہیں کیا۔ یا اس بات کے قائل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نہیں، ان کے پاس عام بندوں جتنی طاقت تھی اس سے زیادہ کوئی طاقت اور قدرت نہیں تھی، قرب کی منازل پر تھے لیکن بدنی طاقت کے اعتبار سے، کائنات میں تصرف کے اعتبار سے ایک عام کمزور سے بندے کی مانند یہ تھے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو یہ قدرت دے دیتا تھا۔ ہر دو صورتوں میں وہ جو کرشمہ دکھاتے ہیں، جو فعل ظاہر کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فعل کے ماتحت ہے۔ نمبر دو، اگر ان کے پاس ہم اس کو مان لیں کہ مسلسل یہ قدرت و حق تصرف ان کے پاس موجود تھا، تب بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارادے کے خلاف یا ان کے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر اس چیز کو ظاہر نہیں کریں گے، کیونکہ عبث اور لغو کام یہ ہستیاں انجام نہیں ہیں۔ تو یہ دو مفہوم جو آپ نے ذکر کیا تو واضح ہے کہ اس میں تو کوئی اشکال بھی نظر نہیں آتا، لیکن ولایت تکوینیہ کا جو تیسرا معنی ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف حق کا تصرف ہے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا کر سکتے ہیں بلکہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت جو خلق کا نظام ہے، تکوین کا جو پورا نظام ہے، بارش برسانا، بچے دینا، یہ سارے کام آئمہ انجام دیتے ہیں۔ یعنی ولایت تکوینیہ کا یہ مفہوم کہ عملاً جو کائنات کا جو نظام ہے یہ اذن پروردگار سے آئمہ ہی چلا رہے ہیں، تو یہ معنی بھی ثابت ہے کہ قرآن نہیں، اور یہ روایت سے۔ ولایت تکوینی کے عنوان سے اس معنی کو تو کسی بھی ہمارے ہاں علماء نے قبول نہیں کیا۔ یہ مفوضہ کے نام سے ایک گروہ غالیوں کا تھا امام رضا علیہ السلام اور اس دور میں، یعنی یہ جو دوسری صدی ہجری تھی، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس نظریے کی شدت سے نفی کی ہے، شدت سے۔ ان کا نظریہ یہ تھا اللہ تعالیٰ ایک طرف موجود ہے اور ساری کائنات یہ چلا رہے ہیں۔
नहीं, वो ये तो कहते हैं अल्लाह ताला मौजूद नहीं है ना, अल्लाह हम्म, के इज़्न से ही ये सब कुछ अइम्मा कर रहे हैं। जिस तरह हम्म। फरिश्ते अंजाम देते हैं, तो ये यूँ समझ लें कि फरिश्ते अइम्मा के ताबे होकर ये काम अंजाम दे रहे हैं। नहीं देखिए, कायनात में जो असल कानून है, यानी इस दुनिया में भी हम इख्तियार जबरी लिए हुए हैं। हमें पूछ के नहीं इख्तियार दिया गया कि हाँ तुमने इख्तियारी ज़िंदगी बसर करनी है। वो है जब्र का कानून है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो जबरूत और उसके जो एक तसल्लुत और हाकमियत है और सल्तनत है, वो छाई हुई है। उसके जबरूत के सामने सारे के सारे आजिज़ हैं। लिहाज़ा ये विलायत तकवीनी के हमारे पास 3 से 4 मानी बनते हैं। विलायत तकवीनी का इब्तदाई माना ये बनता है कायनात में तसर्रुफ़। ये तसर्रुफ़ का हक़ हर ज़ात को इस कुर्रे अर्ज़ के ऊपर मादी तौर पे किसी न किसी सतह तक दिया गया है। बाज़ को थोड़ा ज़्यादा है, बाज़ का कम है। मसलन एक पौधा नशोनुमा पा के मट्टी को चीरते हुए अपना वजूद ज़ाहिर करता है। उसके पास ये तसर्रुफ़ का हक़ अल्लाह ताला ने दिया था। चूंटी है, दरिंद चरिंद, परिंद, दरिंद, ये सारे के सारे किसी न किसी हद तक तसर्रुफ़ रखते हैं। हम इंसान भी एक तसर्रुफ़ रखते हैं, इसमें किसी को कोई इख्तिलाफ़ नहीं। दूसरा विलायत तकवीनी का माना ये है कि जिसे आप कहते हैं मौजज़ा या करामत के तौर पे। तमाम मुसलमान इसको मानते हैं कि अल्लाह ताला ने वक्ती तौर पे इनको ये फ़ेल की कुदरत और ताकत दी और इनसे ये ज़ाहिर हुआ। जैसे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि इन्नी अहिबु या ला अहिबु, कि मैं हूँ कि जो ग़ुलामन ज़किया, के आपको एक पाकीज़ा बच्चा दूँगा। यानी देने की निस्बत क्या है? जिब्रील अमीन ने अपनी तरफ उसमें की। और बहुत ताज्जुब की चीज़ है कि नबी के वजूद के का ये जो मादी जिस्म का आगाज़ है, उसकी निस्बत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी तरफ दे रहे हैं, जबकि वो अल्लाह के नुमाइंदे और रसूल हैं। अल्लाह की तरफ से रसूल और रब्बी के वारिद भी हुआ है कि मैं आपके रब का रसूल हूँ। सूरह मरियम में ये वारिद है। लेकिन इस जगह अपनी तरफ निस्बत थी। लिहाज़ा यहाँ पे हमारे पास ये बात आती है कि ये जो दूसरा माना है, इसमें भी मुसलमानों में इख्तिलाफ़ नहीं है कि वक़्ती तौर पे दी, फिर ले ली। अच्छा, तीसरा माना ये है कि नहीं, वक़्ती तौर पे नहीं दी, बल्कि उनको उनके मकाम और मंज़िलत की वजह से ये अता थी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल अल्लाह की रज़ायत को देख के करते हैं। ये अक्सर मकतब तशय्युअ के उलमाए मुतकल्लिमीन का है। एक चौथा माना भी है, और वो चौथा माना ये है कि वो वास्ता फ़ैज़ इस माना में है कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ जारी हो रहा है, वो मरातिब के साथ ज़ाहिर हो रहा है। वो सबसे पहले जिस हस्ती पे ज़ाहिर होता है, वो हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इस माना में लेते हैं, उधर भी वो वासिता है। वास्ते का मतलब ही ये होता है कि इसके पास अपना कुछ नहीं है। इसने दूसरी ज़ात से लिया है, और इसकी बका भी इसके पास नहीं है, वो दूसरी ज़ात के पास है, और ये मकाम भी उसी ज़ात ने दिया खुद से। ये वास्ता खुद भी नहीं बन सकते। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको ये मकाम जली अता फ़रमाया, ये मकाम अज़ीम अता फ़रमाया कि खुदावंद मुताल की तरफ से जो निज़ाम ख़िलक़त चल रहा है, उस निज़ाम ख़िलक़त की जो तशरीह की जाती है, वो मुतकल्लिमीन ने एक तशरीह की है, एक मुहद्दिसीन और मुफ़स्सिरीन की है, और एक उरफ़ा व फ़लसफ़ा हिकमत मुतालिया की है। अब इस तशरीह में कि कायनात ग़ैबी तौर पे कैसे चल रही है और मादी तौर पे कैसे चल रही है। मादी तौर पे तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ग़ैबी तौर पे कायनात के चलने और उसके वसाइत जो हैं, उस जगह पे तशरीह में इख्तिलाफ़ हो जाता है। फ़रिश्तों की हद तक तो सारे क़ाइल हैं। जैसे मुसल नूरिया भी हुक्म इशराक़ ने कहा है, या मुसल अफ़लातूनी भी हम किसी हद तक कहते हैं, यानी इस ताबीर को भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे उरफ़ा इस बात के क़ाइल हैं कि जो आलम ग़ैब है, उसमें जो अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैज़ जारी हो रहा है, वो मरातिब के साथ ज़हूर करता है। यानी इसे क़ौस नुज़ूल के एतबार से आप एक बात कह सकते हैं कि ऊपर से एक चीज़ कैसे नीचे उतर रही है और इस मादी जहान में आश्कार हो रही है। तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब सादिर होती है, तो सादिर होने के बाद जलवागर होती है इस मकाम के ऊपर। इस मकाम पे जो हस्तियाँ भी हैं, वो इस मकाम की वजह से उससे आगाह हैं। ये एक मंज़िल क़ुर्ब है। ये जो वास्ता फ़ैज़ के इनवान से विलायत तकवीनी की तशरीह अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको उरफ़ा इस तरह ज़िक्र करते हैं कि एक है मकाम हुवियत। इसके इस सतह तक कोई हस्ती नहीं पहुँच सकती। इसे हुवियत इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे फ़क़त ज़ात इलाही मद्देनज़र है, और कोई सिफ़त और कोई असर यहाँ पर मद्देनज़र नहीं है। ये वो जगह है कि जो सबके लिए हिजाब में है। उसके बाद मकाम अहदियत आता है, फिर मकाम वहदियत आता है, और फिर मकाम वहदियत के बाद आगे सिलसिला शुरू होता है। ये जो हम मकाम खिलाफत पढ़ रहे हैं, मकाम विलायत हम पढ़ रहे हैं, इसके मदारिज हैं।
یہاں پہ مقام وحدیت تک انبیاء علیہ السلام، یعنی یہاں پہ آیان ثابتہ، وہ کہتے ہیں کہ علم الہی میں ہر چیز پہلے سے ہی ثابت ہے۔ اس علم الہی کی جو معلومات ہیں جو ہستی رکھتی ہے، یہ ایک مقام ولایت ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں بعض ائمہ علیہ السلام حتماً اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سطح کی معلومات رکھتے ہیں۔ پھر ایک ہے مقام احدیت۔ مقام احدیت وہ مقام ہے عرفاء کے مطابق جہاں پہ ذات اور صفت واحد ہے، ادھر ذات اور صفت جدا نہیں ہے لیکن مجمل ہے۔ مقام وحدیت میں صفات تفصیلی ہیں، تو مقام وحدیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو یہ اس سطح تک یہ عنایت کیا ہے کہ وہ معلومات کو حاصل کریں، اور اس مقام پہ فائز افراد جو ہیں وہ فرشتوں پہ فوقیت رکھتے ہیں۔ مقام احدیت وہ مقام ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں قاب قوسین و ادنی، ادھر فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء و رسول میں پہنچے۔ اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے صادر ہوگا، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جلوہ گر ہوتا ہے مقام احدیت میں، مقام احدیت کے بعد وہ جلوہ گر ہوتا ہے مقام وحدیت پہ، مقام وحدیت کے بعد فرشتوں کا مرحلہ آتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ جو کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تدبیر فرما رہا ہے، تدبیر وہی ذات سلطان کر رہا ہے، وہی مالک اور ملک ہے کہ جو پوری تدبیر کر رہا ہے، لیکن اس کی تدبیر کا جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہر چیز کو سب سے پہلے مقام احدیت کی پر آشکار کرے گا۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا کہ وہ اس تک رسائی رکھتے ہیں۔ پھر وہ مقام وحدیت میں تفصیلی طور پہ آشکار ہوگا، ادھر بھی وہ رسائی رکھتے ہیں۔ پھر فرشتوں کی تک بات پہنچے گی، پھر فرشتوں سے آگے بڑھے گی عالم مثال، جسے آپ عالم ملکوت بھی عالم ذر کہتے ہیں، پھر عالم ذر سے اس دنیا کے اوپر وہ ظاہر ہوگی۔ لہٰذا واسطہ فیض سے یہ مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز کو چلا رہا ہے، ہر چیز کو ظاہر کر رہا ہے، ہر چیز کو آگے وجود دے رہا ہے اور اس وجود کو نشوونما دے رہا ہے، لیکن جو کچھ اللہ سے صادر ہو رہا ہے وہ اس ترتیب سے صادر ہو رہا ہے۔ اس تو کی جو مثال آیات ہیں مثلا قل لا املک لنفس نفعا ہاں ولا ضرا، وہ بعض یا ایسے دعاؤں میں آپ دیکھ لیں اس قدر ائمہ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں تضرع کرتے ہیں اور یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس حوالے سے۔ کوئی شک نہیں ہے، چونکہ واسطے کے پاس کیا ہوتا اپنا، ہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اتنا اپنے محتاج اور فقر کا احساس کرتا ہے، کیونکہ جو جتنا دور ہے اور کئی ذرائع سے اسے مل رہا ہے وہ وہاں پہ تھوڑا استغنا کا احساس کرتا ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے قریب ہے اور وہ دیکھ رہی ہے ہستی اور اس چیز کو محسوس کر رہی ہے کہ جو کچھ ہے، وجود ہے، کمال ہے، فضل ہے، ہر چیز اس کی عطا ہے، اس ذات کی عطا ہے، تو وہاں پہ وہ پھر عبد محض بنتے ہیں، فقر محض ہے، اس لیے وہ احساس بڑھتا سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات قرآن کریم کی آیات اسی مقام ہویت کو بیان کر رہی ہوتی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، عرفا کہتے ہیں، علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پہ ہوا ضمیر نہیں ہے، یہ یہاں پر اسم ہے، اور اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ الکافی کی روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کو جنگ بدر کے موقع پہ ایک ذکر دیا تھا کہ یا من ہوا، یا ہوا من لا ہوا الا ہوا، یا ہوا ہم جانتے ہیں منادہ کبھی بھی ضمیر نہیں ہو سکتا، تو یہ کہتے ہیں یہ ہوا اصل میں اس مقام حبیت کو بیان کر رہا ہے، اور ہوا اس لیے آیا ہے کہ اس جگہ تک کسی کی رسائی نہیں ہے، جیسے روایات بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام میں ایک حجاب ہے، ایک کلمہ، وہ یہی ایک کلمہ حجاب ہے کہ ذات تک کسی کی رسائی نہیں، اسے علاقے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو آخری جو سوال اس حوالے سے وہ ہے کہ پھر شیخ صدوق نے بعض بزرگان نے مفوضہ کے اوپر جو ہے وہ لعنت کیا، کیونکہ وہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ کائنات کا نظام جو ہے خداوند عالم نے ائمہ کو جو ہے وہ نہیں، سپرد ائمہ علیہ کیا ہے، السلام کو نظام اللہ نے نہیں دیا، وہ واسطہ فیض ہے، یعنی اس واسطے کے ذریعے سے اللہ کا فیض جاری ہو رہا ہے۔ جس طرح فرشتوں کے بارے میں مثلا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بارش برستی ہے تو جو ہوتا ہے میزاب ہوتا ہے، پرنالہ ہوتا ہے، اس سے پانی گر رہا ہے۔ اب یہ جو پرنالہ ہے، البتہ ہم اس جگہ پہ صرف مثال سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں، ورنہ پرنالہ نعوذ باللہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام نہیں ہے، لیکن مثال ہے کہ اس واسطے سے پانی آ رہا ہے، لیکن بارش اللہ برسا رہا ہے، وہ بارش اس تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ واسطہ فیض کے طور پہ ہمارے سامنے، اس کو کہتے ہیں یعنی یہ پرنالہ واسطہ فیض ہے۔ واسطہ ہے کس چیز کا؟ کہ یہ بارش کا فیض مجھ تک پہنچے۔ یہ مقام ہے مقام ولایت، مقام رسالت، مقام امامت، کہ اس واسطے کے ذریعے اللہ پہنچا رہا ہے۔ آپ مادی کئی واسطے فیض ہے، مثلا باپ جو ہے وہ کما کے لاتا ہے، یہ واسطہ فیض ہے بچوں کے لیے، اس کے واسطے سے فیض اللہ تعالیٰ کا ان بچوں تک پہنچ رہا ہے۔
لہٰذا یہاں پہ تدبیر فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے، اور اس میں یہ بعنوان واسطہ استعمال اللہ تعالیٰ ہی نے کر رہا ہے، لیکن ان کے مقام کو اللہ نے بالا رکھا ہے، یعنی مقام انسانیت مقام ملائکہ سے بالا تر ہے۔ اس مقام انسانیت سے میں اور آپ مراد نہیں ہے، وہ نبی صحیح۔ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ و انبیاء علیہ السلام مراد ہے۔ تو ناظرین محترم، جس طرح استاد محترم نے بیان کیا کہ ولایت تکوینی کا جو نظریہ ہے یہ قرآن و روایات سے ثابت ہیں، لیکن ضروری ہے اس بات کی کہ ہم جو ولایت تکوینی کا اصل مفہوم ہے اس کو درک کریں۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔